بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیا میں دوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راویدیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت تک عربی زبان بولنے والی دنیا میں جزوی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی اور عالم کا اثر رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 میں موصل کے اطابق زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہدین بیرو جسے سلجوقوں کی خدمات کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، نے زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا گیا جب اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے بیروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 میں ایوب اور ان کا خاندان موصل منتقل ہو گیا جہاں عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ ان کے سوانح نگاروں میں آن میری ایڈے اور الوہرانی کے مطابق صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یوکلڈ، الماجس، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جوابات دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی زبان بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ بہاؤالدین بن شداد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر سوانح نگاروں میں سے ایک کے مطابق صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ مقدس کام، قرآن، حدیث وغیرہ جہاد کی طرف اشارہ کرنے والے اقتباسات سے بھرے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں اس میں زیادہ محنتی اور پرجوش تھا۔ جہاد اور اس میں شامل مصائب اس کے دل اور اس کے ہر عضو پر بھاری تھے۔ وہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے تھے، صرف لڑائی کے لیے ساز و سامان کے بارے میں سوچتے تھے، صرف ان لوگوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے والے
یا کسی اور سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بہت کم ہمدردی رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ 1174 عیسوی میں سلطان نے اسکندریہ میں ایک مشرک قدد القفاص کو گرفتار کر لیا، جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر اور شام نے سنی مدرسوں میں خانقاہوں، صوفی مدرسے کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ السہروردی متوفی 578 ہجری قمری کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جو عربی و فارسی فلسفے میں نام و نہاد روشنی کے بانی تھے، جو 1191 عیسوی میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگار ابن شداد، جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کی مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، اس نے اس واقعے کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تقویٰ پر ایک باب میں شامل کیا ہے۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا اور کہا گیا کہ اس نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ پارٹ کی شکل میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، آپ لوگوں کے انٹرسٹ کو، آپ لوگوں کی پسند کو ہمیں جاننا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے کی ویڈیوز، آپ لوگوں کو کس طریقے سے کون سی تاریخی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند ہے۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز کے اندر۔ مجھے ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔